پر ہے احسان علی کے بابا کا، دین نبی ہے دان علی کے بابا کا۔ ڈاکٹر صداقت صاحب، مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپنا ہے اور سیدنا ابو طالب ان کو اپنے کندھے پہ بٹھاتے ہیں، اور کوئی باغ ایسا نہیں، کوئی گلشن ایسا نہیں، کوئی بازار ایسا نہیں، حرم سین حرم ہو، گلیاں ہو، بازار، ہر جگہ ان کو سیر کراتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ محبت ہے، بہت خوبصورت جی۔ پہلے تو آپ کا شکریہ اور سلام عقیدت پیش کرتا ہوں کہ آج آپ نے دین فطرت کی فطرت سے آغاز کیا ہے، بہت شکریہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ تاریخی شواہد تو حضرات میرے ساتھ ہی دے رہے ہیں، آپ نے بہت بڑی کتاب لکھی ہے، کوئی خاص باتیں سیدنا ابو طالب کی بتائیں۔ میں نے 12,500 صفحات پر مکمل تھیسس لکھا ہے شان ابو طالب پر، اچھا اور اس کا پہلا مقدمہ آپ کے پاس ہے۔ اچھا، یہ مقدمہ یہ ہے؟ مقدمہ ہے، کتاب نہیں ہے۔ ٹھیک اس میں صرف چند معروضی باتیں کی ہیں۔ ٹھیک ٹھیک، میں میرا خیال ہے ابھی دکھا ہی دوں ناظرین کو، آپ نے بات کر دی۔ یہ ہے جی کتاب ابو طالب اور قرآن عظیم، یہ ڈاکٹر صاحب کی کتاب ہے، یہ میں دکھا رہا ہوں آپ حضرات کو۔ یہ کوئی 900 صفحے کی کتاب ہے، ڈاکٹر صاحب مقدمہ ہے، اور مقدمہ ہے، کہہ رہے ہیں 12,000 صفحات میں نے لکھے ہیں، تو ابھی باقی جو ہے وہ والیوم چھپیں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں نے تاریخی شواہد پر گھٹ اعتماد کیا ہے، قرآن کی آیات پر کیا ہے۔ سبحان اللہ، میں نے ان کی شخصیت کا سارا مطالعہ قرآن سے پیش کیا ہے، ماشاء اللہ۔ اور حیرت والی بات ہے کہ ان کی آغوش محبت میں 4,500 قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ واہ، جو شخص اتنا قرآن کو سمجھتا ہو اس کو لا الہ الا اللہ کی 4,500 اچھا 4,500 آیتیں، صرف 27 صورتیں یہ مدینہ پاک میں نازل ہوئی ہیں۔ ٹھیک، 10 سال تک جتنا نزول قرآن ہوتا رہا، یا حضور ان کی آغوش میں ہوتے یا ان کے پہلو میں ہوتے۔ یعنی 114 کل صورتیں ہیں، ہاں جی، اور ان میں سے آپ کے بقول 100 نہیں 6,666 آیات ہیں نا، ان میں سے 4,500 یہ صورتوں کی بات کر رہے ہیں۔ صورتیں تھی نا 114، ہاں، تو 27 صورتیں جو ہیں وہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ مدینہ منورہ، باقی سارا مکہ میں نازل ہوا، اور اس میں سے بھی وہ 3 سال الگ کر کے پھر میں نے اس کی ضرب تقسیم کی ہے۔ تقریباً 4,500 قرآن کی آیتیں آغوش ابو طالب علیہ السلام میں نازل ہوئی ہیں۔ واہ 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 واہ، اور قرآن سے ان کا ربط ایسا ہے کہ جو کچھ انہوں نے کہا قرآن اس کی تائید میں اترا، ماشاءاللہ، اور جو کچھ کہا اس کی تائید قرآن حکیم نے کی۔ میں نے 100 سے زائد موافقات قرآن حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ تلاش کی ہیں۔ آپ نے ان واقعات کی طرف اشارہ فرمایا کہ گلیوں میں اٹھا کر پھرتے تھے۔ پہلا یوم ولادت ہے، پہلا دن ہے، سب سے پہلے جناب عبد المطلب علیہ السلام حرم نبوت میں حاضر ہوئے تو حضور کو اٹھا کر چوما اور یہ کہا کہ الحمدللہ الذی آتانی الغلام قد صاد فی الماد فی الغلمان، اللہ تیری حمد ہے، تو نے ایسی عظیم ذات ہمیں عطا فرمائی، یہ پنگوڑے میں تاجدار لگتا ہے۔ واہ 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 واہ، قریب میں سبحان حضرت اللہ سبحان اللہ، قریب میں حضرت ابو طالب کھڑے تھے، سبحان اللہ۔ کہنے لگے ابا جی تضمیناً کچھ کہوں؟ ہاں، فرمایا کہو۔ کہا فمن مسلہ ای معمل اذا تاسع الحکام عند التفاضل، ہائے ہائے ہائے، آپ تو ان کو پنگوڑے میں تاجدار دیکھتے ہیں، میں نے دیکھا ہے، میری نگاہ بصیرت دیکھ رہی ہے کہ قیامت تک آنے والے تاجدار سب تاجدار اپنے تاج سجا کر جب آئیں گے تو میرے محبوب کا جب طلوع ہوگا ان تاجداروں میں تو ان کے قدموں میں گر جائیں گا۔ واہ واہ کون ہے اس تاجدار کی مثال؟ واہ فمن واہ مسلہ ای واہ محمد۔ واہ، سبحان اللہ، اور پھر حضور کو لیا۔ واہ واہ، جملہ غازی صاحب، فطرت خود بولتی ہے ہاں، اور اس کا ایک حسن ہے۔ اٹھایا حضور کو اور دائیں رخسار پر بوسہ دیا۔ بوسہ دیتے ہوئے جو لمس نبوت کا فیض اندر داخل ہوا تو جذباتی انداز میں بولے ملک الناس لیس لہ شریک هو الوهاب والمبدئ والمعید ومن تحت السماء له بحق ومن فوق السماء له عبید۔ اس بے مثال بنانے والے کو کوئی لا شریک ہی بنا سکتا ہے۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ پھر دھواں نہیں۔ پہلی لوری آپ نے دی۔ ایک اور شعر، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز۔ جی سبحان اللہ سبحان، کیا کہنے۔ پہلی لوری جناب ابو طالب علیہ السلام نے دی، اور کہتے کیا ہیں حضور کا بایاں رخسار چوم کر
तरीखी शवाहिद अपनी जगह पर बहाल हैं, मैंने उनको कभी सही। नहीं छेड़ा। ठीक। मैं कुरान करीम का तालिब इल्म हूँ। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी नजूल वही को 40 साल बाकी हैं और पूरा जजीरा अरब फतरतुल वही से गुजर रहा है। ठीक। लफ्ज नबूवत से कोई आशना ही नहीं है। वाह, तो पहले उठाया और बाएं रुखसारे पर जब बोसा दिया तो यूं लहरा कर कहा, अंतन नबी मोहम्मदू अल्लाह अगर मुसव्वदू सुभान अल्लाह। मुसव्विदीन अकारिमिन ताबू व ताबल मौलिदू नेमल वाह, वाह। अरूमत असलुहा व माशा अमरुल खिदमुल औहदू व अन्नी तुजामुल लब अमुत व अनशुजाउल इरबदू सुभान क्या अल्लाह। कहते हैं? व बनु अबी का अन्नहुम उसदुन का अन्नहुम उसदुल अरीना तवक्कदू। माशाअल्लाह। वाह, ये वाह, पहली वाह। लोरी। हाय हाय हाय। जरा आप उसके तर्जुमा कर दे जो अभी अशार आपने शेर ये अंतन नबी मोहम्मद, अभी कुरान भी खामोश है, वही भी खामोश ये है। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ नबी मोहम्मद, ऐ मोहम्मद अंतन नबी मुसम्मदू, तू सिर्फ नबी नहीं नबियों का भी सरदार है। वाह, सुभान वाह, अल्लाह। वाह, वाह। लिमुसव्विदीन आकारिमिन ताबू व ताबल मौलिदू, तेरे हुस्न की वजह जितनी है, हाय हाय। तूने जहां कदम रखा है उस जगह को भी रोशन कर दिया। वाह 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 वाह। नेमल अरूमत वसलुहा, वाह, तू वाह। ऐसा ही होना चाहिए था। तेरी असल और नस्ल, तेरे अजदाद करीम इतने बुलंद हैं कि आसमान के सितारे भी उनकी बुलंदी को नहीं पहुंच सकते। वाह वाह वाह। और अगर कोई मुझसे हवाला पूछे, कोई मुझसे हवाला पूछे कि मैं अपने हजरत रसूल करीम वसल्लम के खानदान उज़्मा की ये कोई तारीखी हकीकत या कोई शवाहिद बयान करूं, वो कहते हैं कि मैं कोई तारीख का वर्क नहीं पलटूंगा, हाँ मैं कोई इल्मी शवाहिद नहीं पेश करूंगा। हाँ। उस हुस्न अजमत को बयान करने के लिए अमरुल खिदमुल औहदू बतौर हवाला हजरत हाशम को पेश वाह, करूंगा। वाह, वाह 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 वाह। और फिर कहते हैं रुखसारा चूम, फिर माथे पर बोसा दिया, अच्छा। कहा मैं देख रहा हूं। गाजी साहब यहाँ काबिल गौर बात है, हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम अभी ना साहिब वही हैं ना साहिब इल्हाम हैं। ठीक। ये सारा फैजान कैसे आया है? लम्से नबूवत लम का से नूर, नबूवत मुस्तफा नबूवत को। और कह क्या रहे हैं? आने वाले हालात को देखकर हुजूर को जिस तरह हम आजान देते हैं कानों में, इस तरह सुना रहे हैं। वअन्नी तुज़ामुल लमामुत, वो वक्त आएगा जब कुफ्र की यलगार सामने आएगी तो मैं अकेला सीना पेश कर दूंगा। वाह वाह। अगरचे मैं बूढ़ा हो जाऊंगा लेकिन ऐ मोहम्मद तेरे दुश्मनों से ऐसे लड़ूंगा जिस तरह कछार में बैठा हुआ शेर अपने शिकार पर धाड़ता है, ऐसे ही और लड़े। काबू कर लेता है। मैं तेरे दुश्मनों को दबोच लूंगा। और ऐसा हुआ। वाह 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 वाह। जब हजूर को रोकते और पहले हजूर खुद खामोश तबलीग करते, लेकिन सैयद आलम सल्लम का यूं बाजू पकड़ा, कहा छुप छुप के हकायक नहीं बयान किए जाते। फसदा बिअमरिक मा अलैका ग़िज़ाज़तन, सुभान अल्लाह, उठ। सुभान अल्लाह। हर में बैतुल्लाह के अंदर खड़े होकर कहो ला इलाहा इल्लल्लाह वाह वाह वाह। वल्लाहि ला यसिलु इलैका बिजमीहिम हत्ता उवस्सद फी तुराबि दफीना, जब तक मेरे वजूद में सांस है कोई आंख तेरी तरफ नहीं होती। पर है एहसान अली के बाबा का।